چوہی صاحب دو پارٹیاں جن سے آپ نے الیکشن میں مقابلہ کرنا ہے، خیر غیر جماعتی ہوں گے لیکن کینڈیڈیٹ وہ دونوں اس سے ناخوش ہیں. وہ کہتے ہیں اس سے نقصان ہوگا غیر جماعتی بنیاد کے اوپر. پہلے تو وہ خیر آپ کی پولیٹیکل ول پہ ہی سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ اتنے لمبی قانونی لڑائی میں الجھانا چاہتے کہ الیکشن ہو ہی نہ. کروانے کا ویسے ٹریک ریکارڈ بھی پی ایم ایل این کا ہے نہیں بلدیاتی انتخاب. نہیں، بلدیاتی الیکشنز کی اپنی ایک اہمیت ہے اور ان کو ملک کے حالات و واقعات دیکھ کے ہی کرایا جاتا ہے. اب مثال کے طور پہ میں بالکل اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں، اس میں پنجاب گورنمنٹ کی رائے اس کو نہ سمجھا جائے. میرے سے اگر پوچھا جائے تو اس وقت جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں ابھی وہاں پہ ریہیبلیٹیشن کا کام جاری ہے اور وہ اتنی جلدی مکمل ہونے والا نہیں ہے. ابھی بھی کچھ علاقوں میں پانی کھڑا ہے، تو ایڈمنسٹریٹو بیسس کے اوپر یہ الیکشن ابھی ممکن نہیں ہے. اگر کرائے جائیں گے تو یقیناً اس سے چیلنجز پیدا ہوں گے. یہ الیکشن آپ کے کون کراتے ہیں؟ ساری آپ کی ضلعی انتظامیہ یا وہ اوپر سے لے کے نیچے تک سارے اس میں انوالو ہوتے ہیں، سب کی ڈیوٹیز لگتی ہیں. وہ سارے لوگ ابھی کیا کر رہے ہیں؟ وہ ریہیبلیٹیشن کا کام کر رہے ہیں، وہ آبادکاری کا کام کر رہے ہیں. ابھی چیف منسٹر نے مریم نواز شریف فلڈ ریلیف کارڈ جاری کیا ہے. ہماری پوری کوشش ہے کہ گھر تک امداد بھی پہنچائی جائے اور بحالی کا کام کیا جائے. اب وہ کام چھوڑ کے آپ انہیں اس کام پہ لگا دیں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہی یہ فیصلے کیے جاتے ہیں. اس کو آپ پولیٹیکل ول سے جوڑیں، یہ کہیں جناب یہ کرانا نہیں چاہتے. اس بل کا اس امداد سے کیا تعلق؟ بیکاز یہ بل علیحدہ ہی ہر سال سیلاب نہیں آنا، لیکن یہ بل اسی شکل میں موجود رہنا. میں آپ کو ذاتی رائے دی ہے، ذاتی رائے دی، لیکن اسپوکس پرسن پنجاب گورنمنٹ. میں سنیں نا، وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کیا اس وقت الیکشن ہونی چاہیے یا نہیں. میں اس پہ کہا ہے کہ بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے اپنا چلیں آپ یہ کہیں کہ یہ ایک پروسیس کی ابتدا ہے، ایک ابتدا ہے کہ سلسلے میں قانون سازی کی گئی ہے اور آگے جا کے جب انشاءاللہ تعالی حالات ذرا بہتر ہو جاتے ہیں، وہاں پہ امدادی کاروائیاں کسی ایک خاص اسٹیشن تک اور کسی ایک خاص مقام تک پہنچ جاتی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی الیکشن بھی ہو جائیں گے. جس میں نہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سمجھتی ہے فیئر الیکشن ہوں گے، نہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے قانونی طور پہ فیئر الیکشن ہوں گے. یہ کیسی جمہوری ابتدا ہے قانون کے ذریعے؟ الیکشن کی فیئرنیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. الیکشن کی فیئرنیس وہ ریکارڈ پہ ہوگی. یہ ساری جماعتیں انشاءاللہ کانٹیسٹ بھی کریں گی، مجھے پوری امید ہے کرنا چاہیے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بالکل فیئر الیکشن ہوں گے. یہ بالکل ہم اس کو انشور کریں گے. پارٹی بیسس پہ ہو رہے ہیں یا نان پارٹی پہ ہو رہے ہیں، اس کا الیکشن کی فیئرنیس سے کیا تعلق ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں. فیئرنیس تو یہ ہے کہ جناب وہاں پہ کوئی ضلعی انتظامیہ کو استعمال کیا جائے، وہاں پہ کوئی جعلی ووٹ ڈالے جائیں. اگر وہ بات ہو تو پھر تو آپ کسی کو الزام تعلق ہے کہ الیکشن کے بعد ان کی وفاداری جو ہوگی وہ ریاست کی رحم و کرم کے اوپر ہوگی، اور اس کے بعد یہ اس کے فیئرنس کا بہت بڑا پہلو ہے جو ان دونوں کے بھی اس میں حوالے سے انہوں نے اس تحفظات کا اظہار کیا. یہ بہت کوئی آپ کو کن پٹی پہ پستول رکھ کے تو نہیں کہہ رہا کہ آپ فلاں جماعت کو جوائن کریں یا نہ کریں. ایسا نہیں ہوا. وہ آپ کی سویٹ ول ہے. نہیں، وہ آپ کی سویٹ ول ہے. اب نہ جوائن کریں، آپ آزاد رہیں. ٹھیک ہے. ابھی یہ جو الیکشن ہوئے ہیں ہمارے 8 فروری کو پچھلے سال، مجھے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس تھے، یہ عدالتی حکم کے بعد ان کے پاس اپنا بلے کا نشان نہیں تھا، تو زیادہ تر نے آزاد حیثیت سے الیکشن کانٹیسٹ کیے. مجھے عمیر صاحب بتائیں کہ انہیں کتنی دفعہ کوئی کڈنیپ کر کے کسی نے کن پٹی پہ پستول رکھا ہے کہ تحریک انصاف کو چھوڑ کے کسی اور سماعت کو جوائن کرو. بتائیں. ٹھیک ہے. جتنے لوگ ان کے تھے آزاد، وہ آزاد کے آزاد ابھی بھی آزاد ہیں، ٹیکنیکلی آزاد ہیں، لیکن وہ بیٹھے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے نام پہ بیٹھے اور اپوزیشن کر رہے ہیں. ویسے چوہی صاحب آپ کے لیے بطور سیاسی کارکن بھی ایک بات تشویش کی ہونی چاہیے کہ کس طرح سے وہ اس کے ماتحت ہو سکتے ہیں کاؤنسلر. یہ تو اس کا مطلب ہے کہ اقتدار کے اوپر آپ نے بیوروکریسی کی گرپ مضبوط کر دی ہے نا. آج آپ اسٹریٹ پہ ہیں، کل کوئی اور ہوگا. بیوروکریسی تو ہر حال میں اس کی یہ بات یہ ہے کہ جو بلدیاتی نمائندے ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک کردار ہوتا ہے، وہ عوامی خدمت کا ہوتا ہے. جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے ان کا اپنا ایک رول ہوتا ہے، اور وہ لا اینڈ آرڈر کی مینٹیننس کا اور جو ریٹ آف دا گورنمنٹ ہے اسے قائم کرنا، لوگوں کے ایشوز جو کرمنل نوعیت کے ہیں انہیں حل کرنا. یہ تو بالکل 2 ڈفرینٹ کام ہیں. اس کے ماتحت نہیں ہوں گے ڈی سی وغیرہ کے نیچے جو آپ کے قانون کے مطابق؟ کوئی ماتحت کی بات اس طرح نہیں ہے، لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کام کرنے کا اپنا اپنا ڈومین ہے، اپنا اپنا کردار ہے. جناب مشرف کے دور میں یقیناً یہ بات ہوئی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیٹ می ایڈمٹ دیٹ کہ اس میں جو ضلعی ناظمین بنائے گئے تھے وہ جو ڈپٹی کمشنرز تھے یا اس وقت جو ایس ایس پی ہوتے تھے اضلاع کے، ان کی ACRیں وہ لکھا کرتے تھے. ایک لحاظ سے ان کا اس بیوروکریسی کے اوپر جو ڈسٹرکٹ لیول کی ہوتی تھی اپر ہینڈ ہوتا تھا، یہ بات ماننے والی ہے. لیکن وہ اپنا ایک ماڈل تھا.
میں نے آپ کے پروگرام کے شروع میں کہا کہ مختلف ماڈلز پاکستان میں رہے ہیں بلدیات کے حوالے سے، ہر ایک کے اپنے نفع اور نقصان ہے اور فوائد ہیں. انتظامیہ کا میں سمجھتا ہوں رول ہی مختلف ہے، اس لیے یہ کسی کے تابع اس کو کرنا یا اس کو اس کے تابع سمجھنا یہ بات نہیں ہے. وہ اپنا پبلک ویلفیئر کا کام کریں گے بلدیاتی نمائندے، یہ اپنا لا اینڈ آرڈر کی مینٹیننس کا کام کریں گے. دونوں کا اپنا ڈومین ہے اور اپنے اپنے کام کی نوعیت ہے، ایک دوسرے میں کوئی کراس نہیں تو اس میں جو ہے دونوں کے اوپر مطلب کیا آپ کے جو بل کے مطابق کس کی فوقیت ہے وہاں پہ فیصلوں کے اوپر کی، یا جو آپ کے بل کے مطابق ہے کمشنر ڈپٹی کمشنر کے ماتحت ہوں گے سارے کاؤنسلرز، اور یہ ایک جمہوری طور پہ بھی انتظامیہ کے ماتحت منتخب نمائندگان کا ہونا، کیا یہ ایک درست فیصلہ ہوگا؟ نہیں، میں پھر آپ نے لفظ استعمال کیا نا ماتحت، میں تو اس لفظ کو اون نہیں کر رہا. اچھا، میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو وہ کام کریں گے ان کی اپنی چھتری ہے، اور وہ ہے پبلک ویلفیئر، عوام کے ایشوز انہیں ہائی لائٹ کرنا، اور وہ براہ راست جو اپنا ڈسٹرکٹ لیول کا سیٹ اپ ہوگا بلدیات کا اس تک، اور اس کے بعد جو ان کا پروونشل سیٹ اپ ہوگا، منسٹری ہوگی بلدیات تک، یہ ساری چین ادھر جائے گی. جو آپ کی بیوروکریسی ہے یہ چین آپ کی ڈی سی سے ہوتی ہوئی کمشنر، اور کمشنر کے بعد آپ کے جو ہوم منسٹر ہوتے ہیں یا چیف منسٹر ہوتی ہیں جو اس وقت چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ ان تک جاتی ہے. تو ان کے اختیارات کا اور ان کا نہ مداخلت کا کوئی خدشہ ہے، اور نہ جو ان کی چین آف کمانڈ ہے پوری، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کلیش ہے یا آپس میں کوئی شارٹ سرکٹنگ ہے، ایسا نہیں ہے.